والذین هم بربهم لا یشرکون، یہاں ان لوگوں کا ذکر ہے جو سابقین الی الجنت، جن کو جنت کا داخلہ سبقت کے ساتھ ملے گا. بس سابقون سابقون ہے نا، تین گروہوں کا ذکر ہے، ان میں سے ایک سابقین ہے جو سبقت کے ساتھ جنت میں داخل ہوں. وہ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے کہ میری امت کا پہلا زمرہ جو جنت میں داخل ہوگا ان کے چہرے روشن ہوں گے چاند کی طرح، 14ویں کی چاند کی طرح وہ داخل ہوگا. اور ان کا منہج کیا ہوگا؟ قلوبہم علی قلب رجل واحد، ان سب کے دل ایک شخص کے دل کی مانند ہوں گے. غور کیجیے، وہ لوگ لاکھوں بھی ہو سکتے ہیں، کروڑوں بھی ہو سکتے ہیں، مگر ان کا تمیز یہ ہے کہ ان کے دل شخص واحد کے دل کی مانند ہوں گے. یہ عقیدے کی وحدت ہے. مبارک ہو آپ کو کہ آپ کا عقیدہ ایک ہی ہے، مشرق میں ہو، مغرب میں ہو، شمال میں ہو، جنوب میں ہو، ایک ہی عقیدے پر قائم ہے. اور جو دوسرے اہل الرائے اور مختلف طبقات ہیں ان کے عقیدوں میں بڑا اختلاف ہے. لا اختلاف بینہم، یہ صحیح بخاری کے الفاظ کہ ان میں کوئی اختلاف نہیں ہوگا، ایک ہی عقیدہ، ایک ہی منہج. یہ ان لوگوں کے لیے ایک بڑی نوید مسرت بشارت ہے جن کو اللہ تعالی نے سچا اور صحیح عقیدہ اپنانے کی توفیق دے دی. میں ایک بات بڑی بصیرت سے کہوں گا اور شرح صدر سے کہوں گا کہ عقیدے کے دو مرحلے تھے. ایک مرحلہ سید عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت سے پہلے، نبی علیہ السلام کا دور، صحابہ کا دور، اس وقت عقیدے ہر قسم کی آمیزش سے پاک تھے. شہادت عثمان کے بعد بہت سی گمراہ تحریکیں جنم لی، گمراہ فرقے پیدا ہوئے، قدریہ ہیں، معتزلہ ہیں اور جبریہ ہیں، اور پھر روافض ہیں، خوارج ہیں، آگے چل کے جہمیہ، مشبہہ، پھر اشاعرہ، ماتریدیہ. ان تمام کے عقائد جو ہیں وہ علم کلام کی آمیزش سے بچ نہیں سکے تھے. سب میں علم کلام شامل ہو گیا اور داخل ہو گیا. علم کلام کیا ہے؟ مدرسہ عقل کو وحی پر مقدم کرنا، عقل کو وحی پر مقدم کرنا. اب ان سب کے عقیدے آپ اٹھا کر دیکھیں، سب میں عقلی امور کو ترجیح ہے اللہ کی وحی پر. اور شہادت عثمان سے قبل یہ فلسفہ اور یہ منطق اور یہ علم کلام قطعاً داخل نہیں ہوا تھا. عقیدے خالص تھے وحی الہی کے مطابق. جو عقیدہ آپ پڑھ رہے ہیں یہ عقیدہ شہادت عثمان غنی سے پہلے کا، اس میں کوئی آمیزش نہیں، علم کلام کی، فلسفے کی، وحی الہی کے مطابق ہے، کتاب و سنت کے مطابق ہے. اور یہ عقیدہ جو ہے، اس عقیدے کا تمیز یہ ہے کہ اس عقیدے کے حاملین میں قلبی طور پر کوئی اختلاف نہیں، اعتقادی مسائل میں کوئی اختلاف نہیں. تو اس پر محنت کیجیے. یہ اللہ کا نور ہے جو تقسیم ہو رہا ہے، اس پر محنت کیجیے، اس میں استحکام پیدا کیجیے. تو یہ جو سابقین الجنہ ہے، والذین هم بربهم لا یشرکون، وہ جنت میں سابقین کیوں ہوں گے؟ کیا ان کا وصف ہے؟ یہاں پر 3 آیات ہیں. ایک یہ کہ ان الذین هم من خشیت ربهم مشفقون، اپنے پروردگار کی خشیت سے ڈرتے ہیں، ان کے دل اپنے رب کی خشیت سے لبریز ہیں، بھرے پڑے ہیں اللہ کی خشیت. یہ ایک ان کا وصف ہے. اور دوسرا یہ کہ والذین هم بآیات ربهم یؤمنون، اپنے رب کی آیتوں پر ایمان لاتے ہیں. کہ پروردگار کی آیتوں پر ایمان لانے والے کون ہیں؟ فرمایا کہ الذین یتبعون الرسول النبی. صحیح معنی میں اللہ تعالیٰ کی آیتوں پر ایمان لانے والے وہ ہیں جو اللہ کے پیغمبر کی اتباع کرتے ہیں، جو فہم قرآن حاصل کرتے ہیں نبی علیہ السلام کی سنتوں اور نبی علیہ السلام کے فرامین سے. ایک ایسا مبارک علم، اللہ کی وحی کے علاوہ نام ہی نہیں، کتاب و سنت کے علاوہ نام ہی نہیں. یہ 2 ان کے اوصاف. اور تیسرا وصف یہ ہے کہ والذین هم بربهم لا یشرکون، کہ وہ لوگ اپنے پروردگار کے ساتھ شرک نہیں کرتے. ان کی توحید
شرک کی ملاوٹ سے پاک ہے، ان کا دین خالص ہے، ان کا عقیدہ خالص ہے، اور یہ شرک اور پھر یہ علم کلام کی موش گافیاں بڑی نجاست ہے اس میں۔ امام شافعی کا قول مجھے یاد آئے، فرماتے ہیں کہ لَأَن يَبْتَلِيَ اللَّهُ عَبْدًا بِكُلِّ مَا نَهَى اللَّهُ عَنْهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَن يَسْمَعَ مِنْ أَحْدِ الْكَلَامِ۔ یہ بھی قول کتاب الابانہ ابن بطہ۔ کسی بندے کو اللہ تعالیٰ ہر برائی میں ڈال دے سوائے شرک کے، یہ اس کے لیے بہتر ہے کہ وہ علم کلام کی باتیں سنے۔ ساری برائیاں بہتر ہیں، قابل قبول ہے کہ وہ علم کلام کی باتیں سنے۔ تو اس سے کیا ہے، اپنے اندر عقیدے کی غیرت لائیے اور یہ توحید خالص اس پر قائم ہو جائے، اور یہ نہیں کہ ہر ایرا غیرہ اس کی باتیں سنیں۔ ابھی یہ منہج ہمارے سامنے واضح ہوا کہ ایسے علماء جن کی معرفت عند العلماء ہو اور جن کی سند نبی علیہ السلام تک پہنچتی ہو، یہ سند ایک نور ہے، سند کی ایک برکت ہے، سینوں سے یہ نور منتقل ہوتا ہے سینوں تک، اور پھر یہ علماء اپنے مشائخ کی نگرانی میں کام کرتے ہیں، اور یوں علم نافع کا سلسلہ جاری اور قائم۔ تو ان اوصاف کی بنا پر یہ لوگ جنت کی طرف سابقین ہیں، جنت میں پہلے داخل کر دیے جائیں۔ یقیناً یہ اوصاف بڑے مبارک ہیں جو ان دو آیات میں جمع کیے گئے، تو ہم بھی ان پر محنت کریں اور ان کو کمائیں اور حاصل کریں، تاکہ یہ شرف ہمیں بھی حاصل ہو سکے کہ جو تحقیق توحید میں کامیاب ہو گیا وہ جنت میں بلا حساب داخل ہو جائے گا۔